جناب جیسے پچھلی بار آپ نے کوئی سوال کیا تھا پچھلے ہفتے، میں نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا، وہ کون سا سوال تھا آپ کا؟ جی وہی تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جیسے تھا کہ مطلب کہ ان کو طلاق نہیں ہوئی، یا مطلب حضرت علی نے ان کو کچھ کہا نہیں. آپ نے کچھ ریفرنس دیے تھے اس میں، تو اس میں ایک آپ نے ریفرنس دیا تھا طلاق کا، جو کہ حضرت علی نے ان کو طلاق دے دی تھی، اپنے شیعہ کتب میں سے دکھایا تھا. تو اس میں میں نے بعد میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے مطلب کہ مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے مطلب کہ ایسے خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ مطلب جیسے رسول اللہ کا یہ مطلب کہ شریعت کے انوسار تو دیکھا جائے کہ ان کا حق تھا رسول اللہ کا ان کو طلاق دینے کا، تو حضرت علی ایسے کیسے دے سکتے ہیں طلاق ان کو؟ تو وہ حدیث میں نے دکھا دی تھی کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا. پیغمبر نے خود کہا تھا کہ میرے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو آپ کی طاعت نہ کرے آپ اس کو طلاق دے دیں. اس میں وہ الفاظ تھے نا. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے مطلب شریعت جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ دیں کہ میرے بعد آپ کو اختیار ہے، جو آپ کی جو طاعت نہ کرے گناہ کرے آپ اس کو طلاق دے دیں، تو کیوں نہیں ہے؟ جب سب کچھ دیکھیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی جانب سے حکم لائیں کہ نماز 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، تو 2 رکعت ہی ہوگا نا، 3 تو نہیں ہوگا نا، 1 بھی نہیں ہوگا، 2 نہیں، 3 نہیں ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 2 رکعت ہوں گے، ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہہ دیا، فرما دیا کہ آپ کو میرے بعد اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ طلاق دے دیں، تو ختم بات ہے، پھر اس کو اختیار ہے نا. تو آپ یہ تو سوال نہیں کر سکتے پھر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو ایسا اختیار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ اور رسول نے دے دی تو بات ختم. ٹھیک ہے، میں صرف پوچھ رہا تھا خالی. ایک میں نے پوچھنا تھا متا کے ریگارڈنگ ایک چیز پوچھنی تھی. کیا ابھی بھی کیا متا مطلب کر سکتے ہیں لوگ کیا؟ جی بالکل، متا کبھی حرام نہیں ہوا نا، متا ہمیشہ جائز ہے. اگر کوئی عورت تیار ہے، کوئی عورت راضی ہے، وہ اس کی وہ باکرہ نہیں ہے، یعنی ورجن نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے، راضی ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی. ہاں صحیح ہے. بالخصوص اگر دیوبندیہ عورت کے ساتھ، وہ بالکل اس کے زیادہ ڈبل ثواب ہے. اوکے اور اس کے آپ میوٹ ہو گئے بھائی، اپنا آواز کھول دو نا بھائی. جی جناب، مجھے ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا گیا، کیا تب ادھر حضرت عائشہ بھی موجود تھی؟ تو شیعہ حدیث میں یہی ہے کہ انہوں نے دیا نا، ابو بکر، عمر، عائشہ اور حفصہ مل کے ان چاروں نے دیا. بخاری میں جو روایت ہے، بخاری کی جو روایت ہے حدیث لدود، اس میں وہ وہی ہے کہ عائشہ نے خود کہتی کہ میں نے ان کو ان کے اجازت کے بغیر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث لدود. موسم کیسا ہے امرتسر کا آج کل؟ صحیح جا رہا ہے سب کچھ؟ جی الحمدللہ آج تو جی ختم ہو گیا. ابھی تو الحمدللہ آج کافی بادل تھے ادھر. الحمدللہ. ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ حدیث یہ ہے، یہ کتاب ہے بخاری دار احیاء تراث العربی میں چھپی ہے سنہ 2001 میں. اچھا، یہاں پہ یہ باب کتاب المغازی میں یہ باب کون سی ہے؟ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور ان کی شہادت. اس میں حدیث نمبر ہے 4000، دیکھو یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائی 4458. قالت عائشہ لددناہ فی مرضہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے تو ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی. لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں بچہ وغیرہ دوائی زبردستی ڈال دینا. فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ مجھے دوائی نہ دیا کرو زبردستی. تو ہم نے زبردستی ان کو منہ میں ڈالتے رہے، حالانکہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ ڈالو، ٹھیک ہے نا. شاید وہ بولنے سے قاصر تھے، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح انہوں نے پکڑ رکھا تھا، گلا دبایا تھا، کسی طرح کیا تھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، بھائی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ ڈالا کرو. فقلنا کراہیت المریض للدواء، تو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کو دوائی ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ناپسند ہے؟ دوائی کڑوا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے اس کو خود، یعنی اس کے لیے دوائی اچھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو زبردستی ہم نے کھلا دی بھائی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کھلاؤ تو کھلانا حرام ہے. انہوں نے زبردستی دوائی ان کو پلا دیا کھلا دیا. فلما افاق قال لهم الم انهكم ان تلدوني. جب ان کی حالت بہتر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ مجھے زبردستی نہ کھلایا کرو, نہ میرے منہ میں نہ ڈالا کرو. تو یہ ان کا عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اب یہ کہ عائشہ تو کہتی ہے یہ دوائی تھی نا, دوائی تھی, لیکن اگر وہ واقعا دوائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے, کہتے کہ بھائی وہ میرے لیے مفید ہے, دوائی دیا کرو, کیونکہ وہ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دوائی نہیں چاہتا. بزرگ آدمی تو نہیں کہتا کہ دوائی نہ دیا کرو. جی سر. جی جناب, ایک سوال ہے, دو سوال رہ گئے بس میرے. ایک سوال ہے یہ کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور ان سے گناہ ہو گیا, پھر ان کو گناہ کے بعد زمین پہ بھیج دیا گیا. جی جی سر. تو جناب تو دیکھا جائے کہ گناہ تو انہوں نے کیا تھا, باقی کسی انسانوں نے تو نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے باقی انسانوں کو کیوں مطلب کہ یہاں پہ دھرتی پہ بھیجا گیا؟ یہ کوئی سزا تو ہو رہی ہے نا, یہ ہم زمین پہ آئے, یہ کوئی سزا تو ہو رہی ہے ہمیں, سزا تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب جنت کے لیے ہمیں بنایا تھا نا, ادھر ہی رکھا تھا. تو ایسے مطلب انہوں نے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے بنایا ہے جو طاعت کرے. جنت اب بھی ہے, ہم اگر طاعت کریں گناہ نہ کریں تو جنت جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جنت جو تھا وہ دنیائی جنت تھا, وہ اخروی جنت نہیں تھا. جو ایک ایسا جنت تھا جو آخرت میں جو جنت ہوتی وہ آدم علیہ السلام کی جنت سے بہت بہتر ہے. وہ ایک دنیائی جنت, حاشیہ حدیث میں وہ دنیا کی کوئی جنت تھی, دنیا میں جو آسمان میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا, اور آدم علیہ السلام کے فعل کی وجہ سے اس کے اولاد بھی اس جنت سے فی الحال محروم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب دنیا میں جب آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اگر اس میں ہم طاعت کریں, ہم گناہ نہ کریں, ہم ایمان لائیں, اچھے کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی یہ تو نہیں مانگا کہ ہم بھائی کوئی ناممکن کام کریں, جیسے کوئی کسی پہاڑ کو اکاڑ دیں. نہیں, اللہ یعنی تم اچھی زندگی گزارو, لوگوں پہ ظلم نہ کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, کسی کا حق نہ کھاؤ, بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو. ٹھیک ہے نا. بہن بھائی کے ساتھ اچھا رویہ, جھوٹ نہ بولو, کہ پڑوسی کے جو ماں بہن ہے, پڑوسی کی بیوی ہے, اس کے ساتھ تم بری نظر سے نہ دیکھو. یہ تو سب اچھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جی یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں ہمیں رکھا ہے, یہ کوئی عذاب نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے, وہ تو عذاب میں تو نہیں تھے نا. اہل بیت علیہ السلام اسی دنیا میں تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ, انبیاء سب اسی دنیا میں تھے نا. انہوں نے اچھے کام کیے, جنت, اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے ان کو بہتر جنت ملے گی. اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں, تم توبہ کرو جلدی سے, تم توبہ کرو, تم کہہ دو غلطی ہو گئی, یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ٹھیک ہے نا. غلطی تو سب سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے, یہ بہت بہترین موقع ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے. یہ کوئی عذاب نہیں ہے دنیا کے, یہ کوئی عذاب ہو. یہ ایک بہت اچھا موقع دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو ہے وہ کام کر سکے جو فرشتے نہیں کر سکتے, یعنی گناہوں سے بچ کر جنت کمانا. جی ہاں جناب, ایک پاکستان کے ہیں اسکالر جو علی مرزا صاحب ہیں, تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا, تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں, وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو ان کے وہ کچھ دلیل دے رہے تھے, آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جی اس کے ریگارڈنگ. جی تو کیا مطلب کہ حضور کے مطلب کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح مسلم سے دکھا دیتا ہوں, بلکہ پی ڈی ایف سے دکھا دوں تو زیادہ آسان ہے. یہ دیکھو میرے بھائی, یہ صحیح مسلم ہے, چاپ دار الفکر, سن 2003 میں چھپی ہے. یہ کتاب ہے باب فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. جب یہ سعد بن وقاص کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6114. اگر اس میں ریپیٹیشن کو آپ کاؤنٹ کریں, ریپیٹیشن کو نکال دے تو 2404 نمبر حدیث بنتا ہے.
یہ سعد ابن ابی وقاص کی حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنے عورتوں کو بھی بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے سب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، بیٹوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے جو تمہاری جان کی طرح ان کو بلاؤ، تمہارے اپنے عورتوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، فرمایا ہؤلاء اہل بیت، ٹھیک ہے نا، فرمایا یہ میرے اہل بیت کی ہے۔ پہلی بات یہ، عائشہ کو نہیں بلایا، حفصہ کو نہیں بلایا، زینب کو نہیں بلایا، دوسروں اور ان کے عورتیں، 9 عورتیں، کسی کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 2408، ہم نے، راوی کہتا ہے ہم نے زید ابن ارقم سے پوچھا من اہل بیتہ نساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کون ہے، کیا اس کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں؟ تو زید نے کہا کہ لا وعیم اللہ، نہیں، اللہ کی قسم اس کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ عورت جو ہے، عورت کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ سے طلاق لے کے وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، اس کا اہل بیت بن جائے گا نا۔ اہل بیت تو وہ ہے جو آپ کا جڑ ہے، کبھی آپ سے وہ اجنبی نہیں بن سکتی۔ یہ زید ابن ارقم کا قسم کا کے کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ ان کے جو ہے اس کے ازواج ان کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، میں مزید آپ کو دلائل دکھا دوں، یا آپ اپنے وہ پلمبر صاحب سے پوچھ لینا، وہ اس کا جواب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، صحیح ہے نا بھائی؟ جی، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، یہ قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا نمبر ہے 130 اس طرح ہے۔ اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور، چاپ دار الفکر، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2011 میں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو۔ اخرج ابن مردویہ وابن عساکر وابن النجار عن ابی سعید الخدری، ان لوگوں نے، ابن مردوی نے، ابن عساکر، فلان فلان نے ابو سعید خدری سے روایت کی، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَجِئُ إِلَى بَابِ عَلِيٍّ صلاۃ الغداۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علی علیہ السلام کے دروازے پہ فجر کے وقت آتے تھے، 8 اشہر، 8 مہینے تک آتے رہے، یقول الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، نماز کی طرف، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ پھر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پلمبر صاحب ہمیں دکھائیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے دروازے پہ گئے ہوں، یا کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے نا کہ اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو، اب تو پتہ چلے گا نا اہل بیت کون ہے۔ عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، زینب ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، ام حبیب، ان کے دروازے پہ جاتے نا، کسی حدیث میں نہیں کہ ان کے دروازے پہ گئے، آتے تھے علی علیہ السلام کے دروازے پہ 8 مہینے تک، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ آیت تطہیر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے، آیت تطہیر سمجھتے ہیں نا روہیت بھائی، آیت تطہیر سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ایک دفعہ انہوں نے ازواج کو کے لیے بھی پڑھا، ایک دفعہ، کسی حدیث میں دکھائیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی کی، 2010 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ یہ ابو حمراء سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم تھے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ ہر نماز کے وقت آتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، اے میرے اہل بیت نماز پڑھو، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور کئی طرق سے یہ روایت کرتے ہیں، مختلف طرق سے، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دلیل، کہ دیکھیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اور ازواج صدقہ کاتی تھی، سمجھ میں آئی نہیں بات آپ کو؟ جی، اہل بیت پہ کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے، ازواج پہ صدقہ، ازواج بلکہ صدقہ کاتی تھی۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، سنہ 2003 میں چھپی ہے، یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 201 میں، مسلم ابن حجاج قشیری کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں یہ سب کے سب اجماعی ہیں،
یہ میں نے صرف صحیح حدیث جمع نہیں کیا, سب اجماعی حدیث جو سب کے نزدیک صحیح ان کو جمع کیا. اچھا, اور یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں حدیث نمبر 1072 میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل البیت کے لیے صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب ازواج صدقہ کاتی تھی, ملاحظہ کریں, یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الفکر دار احیاء تراث 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1492 ملاحظہ کریں, وہ حدیث یہ ہے وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیڑ ملی ہے جو میتا تھا, مر چکا تھا. آتیتھا مولات لمیمونہ من الصدقہ, میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک ازواج ہے, اس کا کوئی کنیز ہے, اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. نبی کے بیوی کے کنیز کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلا انتفعتم بجلدها, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اس کے, یہ تو میتا ہے, یہ تو مردار ہے, نجس ہے, لیکن اس کے چمڑی سے تم فائدہ اٹھاؤ نا. قال انہا میتۃ, لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میتا ہے, یہ تو مردار ہے, نجس ہے. فرمایا انما حرم لک اکلھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا چمڑا تو جائز ہے. اب دیکھو اس کے شرح میں علماء نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کنیز کو لوگوں نے صدقہ دیا تھا. یہ شرح صحیح ابن بخاری, شاید صحیح بخاری ابن بطال ہے, جزء ثالث چاپ مکتبۃ الرشد, صفحہ نمبر 453. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اتفق کافت العلماء, کافت الفقہاء, سب فقہاء کا اس مسئلے پر اجماع ہے, علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ, اس اہل البیت میں شامل نہیں ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ سب کا اجماع ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے, ازواج پہ صدقہ حرام نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ جی التوضیح, ہاں بتائیں, بولیں, کیجیے بات پوری کر لیجیے آپ. توضیح لشرح جامع الصحیح لابن الملقن, یہ بخاری کی شرح جلد نمبر 10, کتاب سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر وہ بھی کہتا ہے اتفق کافت الفقہاء, سب مجتہدین فقہاء کا اجماع علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, بیویاں, اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں, اس میں وہ شامل ہی نہیں, ان کے لیے صدقہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب کا اجماع. اچھا بولیں بھائی, اب میرے پاس مزید دلائل بہت ہیں لیکن یہ کافی ہے. جی جناب, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دقت پتہ کیا ہے, مجھے 14 سال ہو گئے ہیں, مطلب کہ میں نے سارے مطلب کہ گرنتھ بھی پڑھے ہیں, بائبل یہ سب پڑھے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں رہا یہ سفر, مطلب 14 سال اسی چیز میں نکل گئے. ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ہم کچھ ہمارا کوئی عقیدہ یا کسی بات کو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اصل اسلام ہے کیا. اب جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ مطلب. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, آپ سوال کریں بھائی, ہم کوئی اعتراض نہیں, سوال جتنی مرضی کریں بھائی, کوئی آپ سے ناراض نہیں ہے, اور جو آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں وہ بیوقوف ہے. ان لوگ جاہل لوگوں کا پرواہ نہ کریں, آپ سوال کریں, وہ کوئی دل میں شک نہ لائیں بھائی, نہیں شک نہیں, اور دل میں شک نہ کریں کہ میں سوال کروں گا تو یہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا بھائی. ادھر ویلکم ہے, جب دن رات آپ ادھر سوال کریں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہمیں آپ سے دوستی, آپ ہمارے دوست ہیں. ادھر کب ہمارے پاس آ جائے نا, ادھر ہمارے ہاں, ہم آپ کو ادھر بریانی کھلائیں گے, کھانا کھلائیں گے, ٹھیک ہے نا, کڑھائی کھلائیں گے, روٹی تازہ چاول سب کھلائیں گے آپ کو. آپ فکر نہ کریں, انڈیا میں آئیے, آپ انڈیا میں آئیے, کوئی دقت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. جی جناب, میں نے جو ابھی سوال جو اکٹھے کیے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا الحمدللہ. میں ایک سوال جو رہ گیا, جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مطلب کہ جیسے انہوں نے پرچار کیا ہے کہ مطلب کہ وہ بہت شجاعت والے تھے, بہادر تھے, ایسا ویسا. تو آپ نے ان کی دلیل بھی دی تھی کہ مطلب کہ جب وہ اسلام میں آئے تو وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. تو وہ انجینئر صاحب بولتے ہیں کہ مطلب اگر مطلب کہ عمر صاحب اگر حجرے میں
چھپ گئے تھے تو ہر کسی کی اپنی اپنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے. تو مطلب اگر وہ چھپ گئے تھے اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مطلب کہ وہ کافر تھے یا اسلام میں پکے نہیں تھے. وہ کہہ رہے کہ ان کو مطلب کہ موت کا ڈر تھا تو اسی لیے ان کو کسی کافر نے پناہ دی. تو اس لیے دیکھیں یہ کہ ڈر جانا ملامت نہیں کرتے. دیکھیں بعض لوگ دیکھیں ڈرنا ایک طبیعی چیز ہے, ایک نیچرل چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے نہیں نا, ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا. میں حقیقت بتاؤں, بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں ڈرتے بھائی, وہ کم لوگ ہوتے ہیں. اگر مثلا کوئی آدمی آ کے ہے نا گھر میں 4-5 آدمی ہم آپ کو ماریں گے, اکثر لوگوں کو ڈر تو لگ جاتا ہے نا, ہم آپ کو ماریں گے, قتل کریں گے. یہ تو ایک طبیعی چیز ہے, ہم اس پہ ملامت نہیں کرتے کہ وہ ڈر کیوں گئے. ہم یہ بات یہ کہتے ہیں دیکھیں کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, اس نے اس کو اسلام, جو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اس نے اس کو اجازت نہیں دی. سوچ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ جو پلمبر صاحب ہیں وہ اس کا جواب دے دیں. انہوں نے اس کے بدلے میں دلیل پتہ کیا دی. انہوں نے کہا کہ جب حضور طائف سے واپس آ رہے تھے, طائف میں تھے, تو ان پہ جب ایسے تشدد ہوا تو پھر حضور بھی مطلب مدینہ میں رہے تھے, تو حضور کو بھی تھی کسی مطلب کہ کافر نہیں مطلب کہ پناہ دی تھی, تو ادھر رکے تھے. انہوں نے اس کے بدلے میں ایسا کہا تھا. دیکھیں بھائی صاحب, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ عاص ابن وائل السہمی کون تھا. دیکھیں عاص ابن وائل السہمی قرآن کی ایک سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن, سورہ کوثر, جو قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر کا نہر عطا کیا. کوثر کیا ہے؟ نہر ہے جو عرش سے بہتا ہے, جنت سے ہوتے ہوئے قیامت کے عرصات تک آ جاتا ہے. فصل لربک وانحر, تو تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی دیا کرو. ان شانئک هو الابتر, بے شک تیرا دشمن کیا ہے, تیرا دشمن جو ہے اس کا یاد, اس کا جو نسل ہے منقطع ہے. تیرا دشمن, سمجھ میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدزبانی کرتا تھا. ملاحظہ کریں, یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ لابی بکر البیہقی, جلد نمبر 2 ہے, چاپ دار کتب العلمیہ, سن 1988 میں چھپی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے, المشہور ان الآیہ نزلت فی ابی. بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ آیہ کس میں نازل, معاف کیجیے گا, کس کے متعلق نازل ہوئی؟ عمرو بن العاص کے متعلق. لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ اس کے والد کے متعلق, عمرو ابن العاص کے والد. عمرو ابن العاص کے والد کون ہے؟ عاص ہے, عاص ابن وائل, عاص ابن وائل. میں جلدی لکھ رہا ہوں, اعتراض نہیں کرنا. جی جی, عاص ابن وائل. یہ ایک روایت. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل القرآن لابن جریر الطبری, جزء نمبر 30. یہاں پہ تفسیر میں دیکھیں, ابن عباس فرماتے ہیں ان شانئک هو الابتر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو نبی کو گالی دیتا تھا وہ کون ہے؟ عاص ابن وائل. سعید ابن جبیر کہتا ہے ان شانئک الابتر هو العاص ابن وائل, یہی عمرو بن العاص کا جو والد ہے اس کا. اچھا, شانئک الابتر عدوک العاص ابن وائل ان بطر من قومی. یہ بہت سارے روایات ہیں کہ یہ عاص ابن وائل تھا, اور بعض روایت میں اس کا بیٹا بھی تھا. اچھا, جب یہ پتہ چلا تو اب آتے ہیں عمر کے قول کی طرف. عمر کے اسلام کیسے لایا؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص, ہم نہیں کہتے کہ اس کو ڈر لگ گیا ہے وہ فلان, وہ جب تک اس نے اجازت نہیں دی اس نے, یہ مسلمان نہیں ہوئی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چابدار احیاء تراث العربی, یہ باب اسلام عمر ہے, حدیث نمبر 3884 ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے کہ عمر بن الخطاب گھر میں ڈرا ہوا تھا, گھر میں ڈر کے چھپ گیا تھا. عاص ابن وائل السہمی, وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو گالی دیتا تھا, آخر تک یہ مسلمان نہیں ہوا اور کفر کی حالت میں مر گیا, جہنم میں چلا گیا. آ گیا وہ بڑے اچھے, اس نے خوبصورت کپڑے پہنے تھے, بنی سام میں سے تھا. اس نے کہا کہ ما بالک, تجھے کیا ہوا, اتنا ڈرا کیوں؟ اس نے کہا زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت, اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مکے والے مجھے قتل کریں گے. تو اس نے کہا لا سبیل الیک, اس نے کہا تجھے کوئی نہیں چڑھ سکتا. بعد ان قالها آمنت, اس نے جب اس نے مجھے کہا ہے کہ تجھے مجھے پناہ دیے, تو اس کے بعد میں مسلمان ہوا.
ٹھیک ہے نا. تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پکا دشمن ہے, میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ, میٹنگ ہوئی ہے, اس نے اجازت دی ہے کہ تجھے اجازت ہے مسلمان ہونے کی. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہے وہ کیوں ایک شخص کو اجازت دے رہا ہے تو مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. جی جس کا کام ہی, اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, مکے والے کیا کرتے, اس کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے, یا اتنا وہ ڈنڈے سے مارتے تھے کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ. عمار ابن یاسر کو کیا ہوا تھا, یہی تو ہوا تھا عمار کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, عمار کے والدین کے ساتھ. والدہ کو شہید کیا تھا اسی لیے کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف آ جاؤ. تو اس نے اجازت دی تو مسلمان ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن نے اس کو اجازت دی پر یہ مسلمان ہوا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو ادعا کر رہے ہیں نا کہ عمر بڑا بہادر تھا, وہ تو سب جھوٹ ہے. پھر نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ بول رہے تھے کہ ہماری طرف سے یہ جو اہل سنت والے جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں, نہیں, وہ یہ بھی کہتا ہے نا, وہ میں سر انجینئر سے بات نہیں ہے. اور جماعت عمر یہ بھی ادعا کرتا ہے نا کہ جب عمر مسلمان ہوا تو اس نے بولا کہ بھئی یہ نماز کیوں نہیں تم چھپ کے پڑھتے ہو, مسلمانوں سے کہا اذان کیوں چھپ کے پڑھتے ہو, کہا اذان تم زور سے دے دو, ادھر آ جاؤ, الگ نماز پڑھو, نماز جماعت ہوئی. یہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ خود چھپا ہوا تھا گھر میں. ہاں, کافر نے اس کو پناہ دیا, کافر نے اجازت دی تو یہ مسلمان ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں ان باتوں کو مانتا, وہ بھی بولتا ہے کہ یہ سب جھوٹی باتیں انہوں نے بنائی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے, کافر نے جب تک اس کو پناہ نہیں دی ہے اور اجازت نہیں ہے, مسلمان نہیں ہوا. اس کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا, تو ہمیں شک ہے نا اس کے کلمے پر. جی, ایسے کلمے پر ہمیں شک کرنے کا حق ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر جناب, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ سب کا بڑا شکریہ میرے بھائیوں.